اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ گزشتہ درس میں ہم نے قواعد علال کو شروع کیا تھا۔ 8 قواعد ہم نے پڑھ لیے تھے، لیکن 8واں قاعدہ ہم دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ 8واں درس آخر میں تھوڑا سا ریکارڈ نہیں ہو سکا صحیح طرح سے، تو 8واں قاعدہ ہم دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں واو اور یا خود متحرک ہوں اور ان کا ماقبل مفتوح ہو تو واو اور یا الف میں تبدیل ہو جاتے ہیں، لیکن ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ واو اور یا متحرک ہوں، ان کی حرکت ان کی اپنی اصلی حرکت ہو، ان کی حرکت عارضی حرکت نہ ہو۔ حرکت عارضی کسے کہتے ہیں بھلا؟ حرکت عارضی کہتے ہیں کہ الف کی وجہ سے اگر یہ مفتوح ہو گئے ہوں یا کی مناسبت سے ان کو مکسور کر دیا گیا ہو، یا علامت تثنیہ یا نون تاکید یا التقاء ساکنین کو دور کرنے کی وجہ سے ان پر اگر حرکت آ گئی ہو تو وہ حرکت عارضی شمار ہوگی، اور اس صورت میں یہ الف میں تبدیل نہیں ہوں گے۔ شرط یہ ہے کہ واو اور یا متحرک ہوں، ان کی حرکت ان کی اپنی اصلی حرکت ہو، اور ان کا ماقبل مفتوح ہو تو واو اور یا الف میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ جیسے فرماتے ہیں دعوا، دعوا میں واو متحرک ہے، اس کی حرکت اس کی اپنی اصلی حرکت ہے، فعلا کے وزن پر ہے، لہذا کسی عارضی حرکت کی بنا پر اس پر فتح نہیں آیا ہوا۔ دعوا واو حرف علت متحرک ہے، اس کا ماقبل مفتوح ہے تو واو الف میں تبدیل ہو جائے گی۔ دعوا دعوا دعا بن جائے گا، یدعو یدعا بن جائے گا، لیکن دعوا میں دوسرے صیغے میں واو الف میں تبدیل نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ واو پر حرکت عارضی ہے، الف کی وجہ سے ہے۔ یا رضاویہ میں یا کی مناسبت سے ہے واو پر کسرہ۔ فتیان میں یہاں پر بھی یا الف میں تبدیل نہیں ہوگی کیونکہ تثنیہ کی بنا پر اس میں حرکت آئی ہے۔ یا فتیان میں یہاں پر بھی اس کی یا پر فتح کیا ہے؟ عارضی ہے۔ اکشبنا میں بھی واو پر ضمہ کیا ہے؟ عارضی ہے۔ وَإِشَّبُ اللَّهُ وَأَمْثَالِهَا، ان صیغوں میں کیا ہوگا؟ یہ 8واں قاعدہ جاری نہیں ہوگا۔ کیوں بھلا؟ کیونکہ ان میں حرکت ان کی عارضی ہے۔ یا راما میں یا الف میں تبدیل ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ یا پر فتح اس کا اپنا فتح ہے، متحرک ہے، اس کی حرکت عارضی نہیں ہے بلکہ اس کی اپنی ہے، تو یا الف میں تبدیل ہو جائے گی، رمایا سے رما بن جائے گا۔ وہ ہم چنین است اگر واو و یا در موضع حرکت باشند، یعنی بجہت جریان قواعد علال سکونی در ہمین کلمے ساکن شده باشند، مانند یخوفو یخوفو۔ کہتے ہیں کہ اگر کسی اور قاعدے کی بنا پر ان پر کیا آ گیا ہو، حرکت آ گئی ہو ان پر، تو وہاں پر ان کے ماقبل مفتوح ہونے کی بنا پر ان کو بھی الف میں تبدیل کر دیں گے۔ مثلا قواعد علال سکونی کی بنا پر ان کو مثلا ساکن کر دیا گیا، مثلا واو تھی متحرک پہلے، لیکن اس کو قواعد علال سکونی کی بنا پر ساکن کر دیا گیا، اب واو کا ماقبل مفتوح ہو گیا ہے تو واو الف میں تبدیل ہو جائے گی۔ جیسے یخوفو تھا اصل میں تو یخوفو بنا، علال سکونی کی بنا پر واو کی حرکت کو ماقبل کو دے دیا گیا اور واو خود ساکن ہو گئی، تو واو ساکن ہو گئی، اس کا ماقبل مفتوح ہو گیا تو واو الف میں تبدیل کر دی گئی۔ کہتے ہیں یہ قاعدہ فاعل فعل میں جاری نہیں ہوگا، کیونکہ فاعل فعل میں جاری نہیں ہوگا کیونکہ اس سے ماقبل اصلا لفظ ہے ہی نہیں۔ جو یا ہے وہ فعل مضارع کی ہے، وہ کوئی اپنی یا اس کی اصلی نہیں ہے، تو فاعل فعل چونکہ بن رہا ہے، ودا یا ودو، واو کیا ہے؟ فاعل فعل ہے، تو فاعل فعل میں اگر اس کا ماقبل مفتوح ہے تو واو الف میں یہاں پر تبدیل نہیں ہوگی کہ ہم اس کو یاد دو کر دیں، یاد دو نہیں بنا سکتے، یودو ہی پڑھیں گے۔ تو یہ 8واں قاعدہ کیونکہ مہم ہے اس لیے ہم نے دوبارہ پڑھ لیا اس کو، کہ اگر آپ کو
اس سے پہلے والے درس میں صحیح سمجھ نہیں آ سکا تو آپ یہاں سے اس کو سمجھ سکیں۔ قاعدہ نحو، الف ما قبل مضموم قلب واو و الف ما قبل مکسور قلب یا میں شباد۔ کہتے ہیں اگر الف ہو اور اس کا ما قبل مضموم ہو تو وہ الف واو میں تبدیل ہو جاتی ہے، اس طرح سے اگر الف ہو اور اس کا ما قبل مکسور ہو تو یا میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ قاعدہ نحو کو ہم لکھ لیتے ہیں۔ جی قاعدہ نحو، اگر الف کا ما قبل مضموم ہو تو الف واو میں تبدیل ہو جائے گی۔ جیسے قابلہ کو جب ہم ماضی مجہول اس کا بنائیں گے تو آپ جانتے ہیں کہ ماضی مجہول میں فاعل فعل پر ضمہ لے آیا جاتا ہے اور اس کے آخر کے ما قبل کو مکسور کیا جاتا ہے۔ جب اس کو ہم قابلہ کریں گے، قابلہ نہیں پڑھ سکتے، تو کہتے ہیں الف کا ما قبل مضموم ہے تو اس کو قوبلہ کر دیا جائے گا۔ یا مثلا زاربا ہے، باب مفاعلہ سے فعل ماضی معلوم، زاربا کیا ہے؟ قابلہ سے قوبلہ، یا زاربا یہ ماضی معلوم ہے، معلوم از باب مفاعلہ۔ اسی سے جب ہم فعل ماضی مجہول بنائیں گے تو کیسے بنائیں گے بھلا؟ ذات پر پیش لے آئیں گے، ضمہ لے آئیں گے نا ماضی مجہول بنانے کے لیے، اور آخر کے ما قبل کو را کو مکسور کریں گے تو کیا بن جائے گا؟ تو زو آ رے با۔ اب الف ہے، اس کا ما قبل مضموم ہے تو الف اس میں الف واو میں تبدیل ہو جائے گی، کیا بن جائے گا؟ زو رے با بن جائے گا، یا قابلہ قوبلہ بن جائے گا۔ مصباح مصی باح بنا ہے نا تو مصیبیح بن جائے گا۔ چل قاعدہ دوم، قاعدہ دوم یہ ہے، السلام علیکم، حرف الا در التقاء ساکنین حذف می شود۔ اگر دو التقاء ساکنین کا مطلب بھی دو ہے، یعنی التقاء ساکنین، ساکن دو حرف ہیں اور وہ آپس میں مل گئے ہیں تو ان میں حرف علت کو گرا دیا جائے گا۔ گرے گا حرف علت، دوسرا حرف نہیں گرے گا، حرف اصلی، حرف علت کو گرائیں گے۔ مثلا قول ہے، واو اور لام التقاء ساکنین ہو گیا ہے، واو بھی ساکن ہے لام بھی ساکن ہے، تو واو کو گرائیں گے، حرف علت کو، لام کو نہیں گرائیں گے کہ ہم کہیں کہ کو بن جائے، بلکہ واو کو گرا دیں گے اور لام کو رہنے دیں گے، کل بن جائے گا۔ بیع سے بیع، خاف سے خف، تفصیل ان قاعدے در فصل دوم خاتمے کا حد آمد، کہتے ہیں اس کی تفصیل بعد میں آئے گی۔ اچھا یہ ہو گئے ہمارے 10 قاعدے۔ تذکار یہاں پر ایک تذکرہ دے رہے ہیں، کہتے ہیں از قواعد دہگانہ یا فوق سے قاعدہ اول مربوط بلال سکونیات، کہتے ہیں کہ ان میں سے جو 10 یہ جو ہم نے بیان کیے ہیں قاعدے، ان میں سے پہلے 3 علال سکونی ہیں۔ ان میں کیا کیا تھا ہم نے بھلا؟ یہاں سے میں آپ کو دوبارہ دکھا دیتا ہوں، وہاں پر ساکن ہونے سے مربوط تھے نا یہ قاعدے، کہ مثلا واو اور یا مثلا کیا کر دیے جاتے ہیں، یہاں پر بھی مثلا ساکن سے ہے مربوط۔ دوسرا قاعدہ بھی کیا ہے، صحیح و متحرک تھا تو اس کی ماقبل کو دے دی حرکت اور یہ مثلا ساکن ہو گیا تھا۔ تیسرا قاعدہ بھی علال سکونی سے مربوط ہے، یدعو سے ہم نے واو کی حرکت کو چھین لیا اور یدعو کر دیا۔ پہلے 3 قاعدے کیا ہیں؟ علال سکونی سے مربوط ہیں۔ باقی 6 قاعدے کیا ہیں؟ وہ علال قلبی، اس میں واو الف میں تبدیل ہو جاتی تھی، یا الف واو میں تبدیل ہو جاتی تھی، یا واو میں تبدیل ہو جاتی تھی، یا واو یا میں تبدیل ہو جاتی تھی۔ قلب کا معنی تبدیل ہونا، تو وہ علال قلبی تھے۔ اور 10واں قاعدہ کیا ہے؟ حذفی ہے، علال حذفی، اس میں اصلاً حذف کر دیا ہے، نہ تبدیل کیا ہے نہ ساکن کیا اس کو، بلکہ اصلاً واو اور یا کو اصلاً حذف کر دیا ہے۔ تو پس ہمارے پاس قواعد کتنے ہو گئے؟ 3 قسم کے، ایک قاعدہ علال سکونی ہے، ایک قاعدہ علال قلبی ہے، اور ایک قاعدہ علال حذفی ہے۔ قاعدہ علال حذفی میں ہم واو اور یا کو اصلاً حذف کر دیتے ہیں، قاعدہ علال قلبی میں ہم واو کو یا میں، یا کو واو میں، یا کو الف میں، واو کو الف میں، یا ان دونوں کو
ایک دوسرے میں تبدیل کر دیتے ہیں، قلب ہوتا ہے اس میں، انقلاب وجود میں آتا ہے۔ اور اعلال سکونی میں ہم ساکن کر دیتے ہیں، واو کو یا کو، ان کو کیا کر دیتے ہیں، ساکن کر دیتے ہیں۔ در تزاحم بین قواعد قلبی و سکونی، قاعدہ قلبی بر سکونی مقدم کہتے ہیں اگر ایک ایسا مورد آ جائے جہاں پر ہم قاعدہ قلبی بھی جاری کر سکتے ہیں، قاعدہ سکونی بھی، تو ایسی صورت میں ہم کس قاعدے کو جاری کریں گے اور کس قاعدے کو جاری نہیں کریں گے؟ کہتے ہیں تقدم کس کو حاصل ہے؟ قاعدہ قلبی کو تقدم حاصل ہے، قاعدہ قلبی جاری کر دیں گے، قاعدہ سکونی جاری نہیں کریں گے۔ مثلا خاوفہ، واو حرف علت متحرک ہے، ما قبل مفتوح ہے، تو واو الف میں تبدیل ہو جانی چاہیے، لیکن ہم اس کو اس کو تبدیل کر دیں گے، اور خیبفا اس کو نہیں کریں گے کہ واو چونکہ کیا ہے، مثلا اس کا خود کیا ہے، اس کا عین الفعل یہاں پر کیا ہے، واو مکسور ہے، تو ہم اس کو خیبفا نہیں کر دیں گے کہ بعد میں اس کو خیفہ بنا دیں، بلکہ اس کو کیا کر دیں گے، قاعدہ قلبی جاری کریں گے، قاعدہ ساکن اس پر جاری نہیں کریں گے کہ واو پر مثلا ہم کہیں کہ چونکہ کسرہ ثقیل ہے اور ہم کہیں کہ اس کو ہم گرا دیتے ہیں، جیسے ید او وہ میں ہم نے گرا دیا تھا نا، یا ہم یہاں پر کہیں کہ چونکہ واو پر کسرہ ثقیل ہے تو ہم واو کے کسرے کو گرا دیتے ہیں، تو ہم اس کو کیا کر دیتے ہیں، خاوفا کو خیوفا کر دیتے ہیں یا خوفا کر دیتے ہیں، اور بعد میں پھر اس کو مثلا خیفہ بنا دیں، کہتے ہیں یہ نہیں کریں گے، بلکہ کیا کریں گے، اس کو ڈائریکٹ ہم الف میں تبدیل کر دیں گے، قاعدہ قلبی جاری کریں گے۔ آگے فرماتے ہیں تبصرہ بر قواعد اعلال، ایک تبصرہ یہاں پر آپ سن لیں کہ جو قواعد اعلال ہم نے بیان کیے ہیں، حرف علہ در موارد زیر در حکم حرف صحیح است و اعلال نمی شود، کہتے ہیں بعض موارد میں یہی واو اور یا ہیں حرف علت، لیکن ان بعض موارد میں ان کو حرف صحیح کے طور پر تلقی کیا جائے گا، حرف علت ان کو نہیں سمجھا جائے گا، اور جب ان کو حرف علت ہی نہیں سمجھا جائے گا تو پھر ان پر قواعد اعلال بھی جاری نہیں ہوں گے۔ قواعد اعلال واو اور یا پر اس وقت جاری ہوں گے جب یہ حرف علت ان کو سمجھا جائے، جب ان کو حرف علت نہ سمجھا جا رہا ہو اور ان کو حرف صحیح کے طور پر لے آ رہے ہوں تو تب ان پر قواعد اعلال بھی جاری نہیں ہوں گے۔ جیسے عین الفعل لفیف مقرون کا ہے، ابھی ہم نے پیچھے مثال پڑھی تھی خاوفا میں، واو کس میں تبدیل ہو گئی تھی، الف میں، بیچ میں عین الفعل ہے، وہاں پر بھی یہاں پر بھی عین الفعل ہے، تو یہاں پر قاویا کو قا یا کیوں نہیں کر سکتے؟ کہتے ہیں یہاں پر یہ حرف صحیح کے طور پر آئی ہے، حرف علت اس کو نہ سمجھیں آپ اور اس کو قایا نہ کریں اسی قاعدے کی بنا پر جس قاعدے کی بنا پر آپ نے خاوفا کو خافا کیا تھا، قاویا کو آپ قایا نہ کریں، یا کو آپ یہاں پر یا حرف علت کے طور پر نہیں آئی ہے۔ دوسرا مورد، عین الفعل کلماتی کے بمعنی عیب یا رنگ باشد، اگر عین الفعل واقع ہو رہی ہو واو یا اور وہ فعل رنگ یا عیب پر دلالت کرتا ہو تو اس کی بھی واو اور یا کو حرف علت نہیں سمجھا جائے گا۔ جیسے آویرا وہی سیم ہے خاوفا، یہ تو لفیف بھی نہیں ہے، لیکن یہ چونکہ عیب پر دلالت کرتا ہے اس لیے آپ اس کو واو کی یہاں نہیں جاری ہوگی، واو پر قاعدہ اعلال، اور اس کو آرا نہیں پڑھ سکتے، حاولہ کو حالہ نہیں پڑھ سکتے، قاعدہ کو قادہ، اسودہ کو اسادہ نہیں پڑھ سکتے۔ تیسرا مورد، اگر کوئی عین الفعل اس میں اعلیٰ ہو جیسے مقود یا مخیت، یہاں پر واو کو الف میں تبدیل نہیں کریں گے کہ واو کا ما قبل چونکہ صحیح و ساکن ہے تو اس کی حرکت ما قبل کو دے دیں، اور پھر واو کی ما قبل مفتوح ہے تو واو کو الف میں تبدیل کر دیں۔ مقود، میوزان میں یہی کام ہم نے کیا تھا، میزان میں یہی کام کیا تھا، میوزان سے میزان بن گیا تھا، لیکن مقود اور مخیت میں یہ کام ہم نہیں کریں گے کیونکہ یہ اس میں اعلیٰ ہے، اور یہ استثناء ہے کہ اس میں اعلیٰ میں قواعد اعلال جاری نہیں ہوتے۔ چوتھا مورد، عین الفعل جمع قلت، جمع قلت میں بھی اگر کوئی حرف علت عین الفعل واقع ہو تو اس پر بھی قواعد اعلال جاری نہیں ہوتے۔ جیسے ادور، دار کی جمع ہے، یہ جمع قلت ہے، اعین جمع ہے، یہ بھی انیاب یہ بھی جمع ہے، اسورہ، احوال، احولہ، ان میں قواعد اعلال جاری نہیں ہوں گے۔ عین الفعل مصدر مشہور باب تفعیل، تقویم اور تعیین میں، ان میں بھی عین الفعل
کسی قاعدہ علال اس پر جاری نہیں ہوگا۔ عین الفعل افعل باب جو افعل تفضیل ہوتا ہے، اور افعل وصفی صفت مشبہ جو بنتا ہے اس میں بھی احون یا ابیض میں واو کو الف میں تبدیل نہیں کر سکتے، یا کو ابیض میں الف میں تبدیل نہیں کر سکتے۔ عین الفعل صیغہ تعجب، جو صیغہ تعجب کا عین الفعل ہوتا ہے اس میں بھی قاعدہ علال جاری نہیں ہوتا۔ اقواما کو ہم اقامہ کر دیں، یہی ما اقواما جو صیغہ تعجب ہے اس میں تو یہ اقواما ہی رہے گا، لیکن جب اقواما فعل ماضی کے طور پر آ رہا ہو باب افعال میں تو تب یہ اقواما اقامہ بن جاتا ہے۔ تو اسی سے آپ دیکھیں فرق سمجھ لیں ان دونوں کا کہ یہ جو استثناء کر رہے ہیں بہت مہم ہے کہ ما اقواما اگر تعجب کا صیغہ ہو، ما اقواما زیدن، تو یہاں پر تو یہ اقواما ہی باقی رہے گا، لیکن اگر ما کو ہٹا دیں، اقواما کو ہم باب افعال میں لے جائیں قواما کو اور اقواما بن جائے، تو اقواما باب افعال کا جو فعل ماضی ہے اس میں قاعدہ علال جاری ہوگا، اور وہ کیا بن جائے گا؟ اقامہ بن جائے گا۔ وہ اقواما اقامہ بن جائے گا، لیکن تعجب کا اقواما ہی رہے گا۔ عین الفعل وزن فعلان، اس پر بھی قاعدہ علال جاری نہیں ہوتا۔ جاوالان کو ہم جالان کر دیں، یہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ مثلا کاوالا میں تو ہم نے کالا کر دیا تھا، تو جاوالا میں ہم جالا کیوں نہیں کر سکتے؟ کہتے ہیں نہیں کر سکتے، یہ فعلان کے وزن پر ہے۔ عین الفعل کلمہ کے بعد از عین الفعل آن حرف مد، جیسے جواد، طویل، کہ یہ کیا ہیں؟ واو مدی ہے، تو واو مدی یہاں پر طویل میں یا مدی ہے، بیان میں الف مدی ہے، تو الف مدی، واو مدی اور یا مدی میں آپ واو کو الف میں تبدیل کر دیں، مثلا جواد کو جاد کر دیں، یہ ممکن نہیں ہے، کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہے۔ عین الفعل ہے اور قابلہ والا ہی مورد ہے، واو متحرک ما قبل مفتوح ہے تو واو الف میں تبدیل ہونی چاہیے، لیکن جواد میں چونکہ واو مدی ہے، واو کے بعد کیا آ رہا ہے؟ حرف مد آ رہا ہے، اس لیے واو کو ہم قاعدہ علال اس پر جاری نہیں کریں گے۔ غیور میں بھی واو مدی ہے تو یہاں پر بھی جاری نہیں ہوگا، اگرچہ در بعض موارد علال می شود، بعض موارد میں کہتے ہیں کہ علال ہو جاتا ہے، مثلا سوام سے سیام، کہ یہاں پر بھی الف مدی ہے تو یہاں پر تو آپ نے کر دیا، کہتے ہیں بعض موارد میں علال ہو جاتا ہے، مبیوع میں مبیع بن جاتا ہے۔ و تفصیل آن در بحث اجوف و مقدمے یہ بخش اسم خواہد آمد، اس کی تفصیل اگلی بخش میں بیان کریں گے۔ غیر آخر کلمہ ملحق، بحث ملحق در فصل 6 خاتمے خواہد آمد، جیسے جہورا و خورنقا بخلاف اسلن کا، کہتے ہیں ان کی بات بھی آگے آئے گی۔ حرف علت مشدد، اس میں بھی کہتے ہیں قاعدہ علال جاری نہیں ہوگا۔ سیرہ اور مصور میں قاعدہ علال جاری نہیں ہوں گے کیونکہ یہ مشدد ہے حرف علت، لیکن چونکہ مشدد ہے، مشدد ہونے کی بنا پر اس پر قاعدہ علال جاری نہیں ہوگا۔ آگے ہے مثال، صرف بیر میں ہم اس کو پڑھ چکے ہیں۔ مثال اس کلمہ کو کہتے ہیں جس کے فاعل فعل میں واو یا ہو، اگر فاعل فعل کے مقابلے میں واو ہو تو مثال واوی ہوگا، اگر فاعل فعل کے مقابلے میں یا ہو تو مثال یائی ہوگا۔ مثال کی 2 قسمیں، مثال واوی جیسے وعدہ، مثال یائی جیسے یاسرا۔ مثال واوی ثلاثی مجرد دارا، یہ 2 قاعدہ خصوصیات۔ مثال واوی جو ہوتا ہے اس کے ثلاثی مجرد میں اس کے 2 خصوصی قواعد ہیں۔ اب یہ عمومی قواعد بیان کرنے کے بعد خصوصی قواعد بیان کر رہے ہیں جو صرف مثال واوی میں جاری ہوں گے، دیگر جگہوں پر یہ قواعد جاری نہیں ہوں گے۔ پہلا قاعدہ، از مصدر آن اگر بر وزن فعل باشد غالباً واو فاعل فعل پس از نقل حرکتش به ما بعد می افتد و به جای آن یک تا در آخر آورده می شود۔ کہتے ہیں جیسے وعد ہے نا، تو وعد اس کا مصدر وعد یعدو کا مصدر آتا ہے وعد، فعل کے وزن پر، تو کہتے ہیں اس کی فاعل فعل کو
جو اس پر حرکت ہوتی ہے فاعل فعل کے اوپر، مثلا واو ہے نا یہاں پر فاعل فعل، تو اس کی حرکت کو گرا دیتے ہیں، ما قبل کو دے ما بعد کو دے دیتے ہیں، اس کی حرکت کو، واو کی حرکت کو ما بعد کو دے دیں گے، مثلا وعد ہے نا تو واو کی حرکت عین کو دے دیں جو اس کے ما بعد ہے، واو اب ساکن ہو جائے گی، عین پر زیر آ جائے گی، کسرہ آ جائے گا، تو کہتے ہیں اب واو کو ہم گرا دیں گے اور واو کے بدلے میں آخری کلمہ میں ایک گول تا اضافہ کر دیں گے، کیا بن جائے گا؟ عدتن بن جائے گا، مثلا وعدن بر وزن فعلن۔ اب کریں گے کیا؟ کہتے ہیں کہ واو کا جو کسرہ ہے اس کے کسرے کو اٹھا کر اس کے ما بعد کو دے دیں گے، ما بعد اس کا کیا ہے؟ عین ہے۔ اب کہتے ہیں کہ خود واو کو گرا دیں گے اور واو کے بدلے میں آخر میں گول تا لے آئیں گے، گول تا جب آ جائے گی، ہاں گول تا آ گئی تو عدتن گول تا لے آئیں گے، کیا بن جائے گا؟ عدتن بن جائے گا، وصلن صلتن بن جائے گا، لیکن وزرن میں یہ کام آپ نے نہیں کرنا۔ گاہی در مصدر بر وزن فعل، مثال واوی نیز قاعدہ فوق جاری میشا، کہتے ہیں بعض اوقات ہے وہی مثال واوی لیکن اس کا مصدر فعل ان کے وزن پر نہیں آتا بلکہ فعل ان کے وزن پر آتا، تو کہتے ہیں اس میں بھی یہی کام کریں گے ہم کہ اس کی واو کو گرا دیں اور آخر میں گول تا لے آئیں، تو کہتے ہیں اس میں بھی یہ کام بعض اوقات ہو جاتا ہے، جیسے وسع یسع سے کیا آتا ہے مصدر وسع، تو وسع کی واو کی حرکت ما بعد کو دے دیں گے، سین کو واو کو گرا دیں گے، سعن بن جائے گا۔ اب سعن واو کے بدلے میں آپ گول تے لے آئیں تو کیا بن جائے گا؟ ساعتن بن جائے گا، وضعن سے زاعتن بن جائے گا، لیکن غالباً جاری نمی شبات، کہتے ہیں لیکن اکثر طور پر یہ قاعدہ فعلن میں جاری نہیں ہوتا، جیسے وقتن میں کیا کر دیں ہم؟ کاتتن کر دیں، کاتتن تو نہیں کرتے، وقتن ہی رہتا ہے، یا مثلا وزن میں زنتن کر دیں، یہ بھی نہیں کیا جاتا بلکہ وزن کو وزن ہی رہنے دیا جاتا ہے۔ دوسرا قاعدہ مثال واوی میں، یہ اس کا مخصوص ہے، اس کے ساتھ قاعدہ مثال واوی کے ساتھ، از مضارع معلوم آن اگر بر وزن یفعلو مکسور العین باشد فاعل فعل حذف می شواد، کہتے ہیں اگر آپ کے پاس مثال واوی ہو اور اس کا فعل مضارع یفعلو کے وزن پر ہو، جیسے وعدہ یوعدو، یوعدو کس کے وزن پر ہے؟ یفعلو کے وزن پر ہے، کہتے ہیں یوعدو میں فاعل فعل کو گرا دیں گے، فاعل فعل کون ہے؟ واو ہے، تو یوعدو کیا بن جائے گا؟ یعدو بن جائے گا۔ ان قاعدے در چند مضارع مفتوح العین نیز جاری می شود، کہتے ہیں یہی قاعدہ کہ ہم فاعل فعل کو گرا دیں فعل مضارع میں، اس فعل مضارع میں بھی جاری ہوگا جو فعل مضارع عین الفعل جس کا مفتوح ہوتا ہے، یعنی یفعلو نہیں ہوتا بلکہ یفعلو ہوتا ہے، جیسے وسع یوسعو، یہ تو یفعلو کے وزن پر نہیں ہے، یہ تو یفعلو کے وزن پر ہے، کہتے ہیں اس میں بھی بعض اوقات یہی قاعدہ جاری ہو جاتا ہے اور فاعل فعل اس کا گرا دیتے ہیں، یعنی واو گر جائے گی، یوسعو سے یسعو بن جائے گا، یوزعو سے یزعو بن جائے گا، یہ بھی کیا ہے؟ یفعلو کے وزن پر ہے، یہ بھی یفعلو کے وزن پر ہے، یہ بھی یوقعو یفعلو کے وزن پر ہے، یفعلو کے وزن پر نہیں ہے، حالانکہ قاعدہ کس کے بارے میں؟ یفعلو کے بارے میں، لیکن کہتے ہیں یہی قاعدہ چند مضارعوں میں، صرف چند مضارعوں میں یہ جاری ہو جاتا ہے، جیسے یوداؤ سے یاداؤ، یارعو، یاتاؤ، یازرو، یاہبو، یوسع اور یوزعو نیز شنید شدہ است، کہتے ہیں یوسع اور یوزعو بھی پڑھا جاتا ہے، یعنی بعض اوقات ان میں یہ قاعدہ جاری نہیں ہوتا اور بعض اوقات ان پر یہ قاعدہ جاری کر دیا جاتا ہے، بس یہی چند مضارع ہیں جن پر یہ قاعدہ جاری ہوتا ہے، دوسرا ورنہ اکثر میں یہ قاعدہ جاری نہیں ہوتا، بلکہ ان دونوں میں بھی بعض اوقات جاری ہوتا ہے اور بعض اوقات جاری نہیں ہوتا۔ امر معلوم چنین افعالی نیز نظیر مضارع معلوم آن معذوف الفا خواہد بود، کہتے ہیں جس طرح سے
فعل مضارع میں ہم نے فاعل فعل کو گرا دیا ہے، ان کے امر میں بھی فعل امر جب ان سے بناتے ہیں تو امر میں بھی فاعل فعل کو حذف کر دیا جاتا ہے، جیسے لیعد میں واو حذف ہو گئی ہے، لیوعد تھا اصل میں، لیعد بن گیا، لیعدا لیعدو عد، اس میں بھی واو گر گئی ہے۔ اما در مضارع و امر مجہول، کہتے ہیں مضارع مجہول اور امر مجہول میں واو حذف نہیں ہوتی، یوعدو تھا تو جب اس سے مضارع مجہول بنائیں گے تو واو واپس آ جائے گی، ان میں واو حذف نہیں ہوگی، یوعدو یوعدان یوعدون، اس طرح سے ان کے بھی فعل مضارع میں واو نہیں گرے گی، مثلا یوسعو یوزعو یودعو یورعو یوتعو، ان میں واو جاری رہے گی، واو کا حذف نہیں کیا جائے گا۔ اگلی بات ہماری اجوف کے متعلق ہے۔ اجوف آپ جانتے ہیں جس کے عین الفعل کے مقابلے میں حرف علت ہو، اس کے بھی دو قاعدہ خصوصی ہیں۔ پہلا قاعدہ یہ ہے کہ مضارع معلوم اجوف چاہے وہ واوی ہو چاہے وہ یائی ہو، اگر مضموم العین ہو، ماضی مجہول اور ماضی معلوم اور مجہول، اس کا چھٹا سیگا بے بعد، اس کے چھٹے سیگے کے بعد مضموم الفا ہو جائے گا، جیسے وہ اگر مفتوح العین یا مکسور ہو تو بھی چھٹے سیگے کے بعد مکسور الفا ہو جائے گا، جیسے ماضی معلوم قالا یقولو ہے نا، تو اس کا مضارع کیا ہے؟ یفعلو کے وزن پر ہے، تو یفعلو جب اس کے وزن پر ہے، اجوف واوی چاہے یائی ہو یا واوی ہو، یقولو میں مثلا مثال واوی ہے، تو اس کے ماضی معلوم اور ماضی مجہول میں چھٹے سیگے کے بعد کیا ہو جائے گا؟ مضموم الفا ہو جائے گا، جیسے قالا قالا قالو قالت قالتا قلنا، ماضی معلوم ہو چاہے ماضی مجہول ہو، چھٹے سیگے کے بعد فاعل فعل کیا ہو جائے گا؟ مضموم ہو جائے گا، جیسے قالا تھا، اس کا قالا کیا ہے؟ اجوف ہے، اور اس کا مضارع کیا آتا ہے؟ یفعلو آتا ہے۔ قالا یقولو یقولو ناصرہ ینصرو کے باب پر ہے، فاعل یفعلو کے وزن پر، تو قالا یقولو میں ماضی مجہول اور ماضی معلوم میں چھٹے سیگے کے بعد قالا جو فاعل فعل ہے کاف، اس پر کیا آ جائے گا؟ ضمہ آ جائے گا، قلنا ہو جائے گا۔ اور اگر اجوف ہو اور اس کا باب کیا ہو؟ یفعلو ہو اور یفعلو ہو، ان دو صورتوں میں کیا ہوگا؟ ماضی کا چھٹا سیگا اور ماضی معلوم کا اور ماضی مجہول کا چھٹا سیگا کیا ہوگا؟ کہتے ہیں مکسور الفا ہو جائے گا، جیسے بایا میں اجوف یائی ہے، بایا یبیعو، اور یہ کون سا باب ہے؟ باب یفعلو ہے، یا خاوفا یخوفو میں یہ بھی اجوف واوی ہے لیکن یہ یفعلو ہے، تو ان دو بابوں میں یفعلو اور یفعلو ہوں، اگر یہ دو ابواب ہوں تو ان کے ماضی کے چھٹے سیگے کیا ہو جائیں گے؟ ان کے فاعل فعل مکسور ہو جائیں گے، جیسے خاوفا سے جب ہم خافا کی گردان کرتے ہیں تو چھٹے سیگے میں یہ خفنا ہو جاتا ہے، خفنا خفتا خفتما، ماضی مجہول بھی اس کا خفنا ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے باع باع باعو، بایا اجوف یائی ہے اور یہ باب یفعلو سے ہے، بایا یبیعو فعل یفعلو سے، اس کا بھی ماضی چھٹے سیگے سے مجہول ہو یا معلوم ہو، چھٹے سیگے سے کیا ہو جائے گا؟ مکسور ہو جائے گا، مکسور الفا، یعنی فاعل فعل پر کسرہ آ جائے گا۔ جیسے کالا یقولو سے آپ مثالیں دیتے ہیں، کالا یقولو سے چھٹا سیگا کیا بنے گا؟ قلنا بنے گا، ماضی معلوم کا بھی ماضی مجہول کا بھی چھٹا سیگا مضموم الفا ہو جائے گا، قلنا قلتا قلتما قلتم قلتے، ماضی مجہول کا بھی مضموم الفا ہو جائے گا، فاعل فعل اس کا مضموم ہو جائے گا، جیسے قلنا چھٹا سیگا ماضی معلوم کا بھی قلنا ہے، چھٹا سیگا ماضی مجہول کا بھی قلنا ہے۔ کہتے ہیں ماضی معلوم بایا یبیعو سے جو فعل یفعلو کا باب ہے، اس میں ماضی کیا ہوتا ہے؟ چھٹے سیگے میں معلوم اور مجہول دونوں کا مکسور الفا ہو جاتا ہے، یعنی ان کا فاعل فعل مکسور ہو جاتا ہے، جیسے با با با، ان میں تو مفتوح ہے لیکن چھٹے سیگے کے بعد فاعل فعل ان کا مکسور ہو جائے گا، جیسے بعنا چھٹا سیگا بینا، ماضی معلوم کا بھی بینا ہے، چھٹا سیگا ماضی مجہول کا بھی بینا ہے۔ ودر ماضی معلوم میں خوف جو کہ باب فاعل یفعلو سے ہے، یہ فاعل یفعلو تھا، فاعل یفعلو تھا، یہ کیا ہے؟ فاعل یفعلو ہے، اس کا کہتے ہیں اس کا ماضی بھی خفنا ہو جائے گا، مکسور الفا ہو جائے گا، ماضی معلوم میں بھی مکسور الفا اور ماضی مجہول میں بھی مکسور الفا ہو جائے گا، خفنا ہو جائے گا۔ تبصرہ در فعل ماضی لیسا جو کہ اجوف یائی ہے، اس طرح سے یہ قاعدہ اس میں جاری نہیں ہوگا، بلکہ لیسا لیسا لیسو لیست لسنا ہو جائے گا، اس کو ہم لسنا نہیں کریں گے۔ دوسرا قاعدہ
اجوف واوی میں. اجوف واوی چاہے مجرد ہو یا مزید فی ہو، اگر اس کا مصدر واو ہو اور اس کا ماقبل مکسور ہو تو، اور اس کا ماقبل مکسور قبل از الف قرار بے گیرا قلب یا میشواد. کہتے ہیں کہ اگر اجوف واوی ہو، چاہے مجرد ہو چاہے مزید فی ہو، اس کا اگر مصدر آ جائے اور اس کا مصدر کا ماقبل مکسور ہو تو وہ اجوف وائی اجوف یائی میں تبدیل ہو جائے گا، یعنی اس کی واو یا میں تبدیل ہو جائے گی. جیسے قام یقوموں سے مصدر کیا آتا ہے؟ قوام، لیکن قوام کا چونکہ واو کا ماقبل مکسور ہے تو واو یا میں تبدیل ہو جائے گی. قوام کو قیام کر دیں گے. انقباض کو جو کہ کون سا باب ہے؟ انفعال ہے، تو یہاں پر واو کو بھی یا میں تبدیل کر دیں گے، لیکن لواز اور اجتبار میں آپ نے یہ کام نہیں کرنا. تو یہ توجہ کنید انشاءاللہ اگلے درس میں ہم پڑھیں گے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین.